اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین سامعین السلام علیکم۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق سے سفر شروع ہونے والا کائنات کی شکل میں ظاہر ہوا، اور کائنات میں جب انسان موجود ہوا تو اسی کا اثر اس میں پیدا ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے میرے مالک، تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ یعنی ادھر سے کنتو کنزا مخفیا اور ادھر سے اے اللہ تعالیٰ تو کیسے اپنے کام سر انجام دیتا ہے، تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا؟ جب یہ ابتدا ہوئی تو اس کا دوسرا حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ظاہر ہوا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اللہ تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی تھے، کلیم اللہ ان کا نام ہے، ان کی کتاب ہے، کلیم اللہ کہا جاتا ہے، موسیٰ کلیم اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ باتیں کرنے والا۔ جب بات شروع ہوئی دیدار تک پہنچی، اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے اللہ میاں میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ پیارا پیغمبر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 100 آدمی ساتھ لیے اور روئے باری تعالیٰ کے لیے وہ طور پہاڑ پر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہ گیا تو مجھے دیکھ سکو گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر چلی ڈالی، پہاڑ جل گیا، موسیٰ بے ہوش ہو گیا، اور پورے 100 آدمی ساتھ تھا وہ مر گئے۔ یہ مراتب ظاہر ہو رہے ہیں کہ ایک نبی اور امت میں کیا فرق ہوتا ہے، نبی کی برداشت کیا ہوتی ہے، امت کی برداشت کیا ہوتی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا، دیکھا تو 100 آدمی مرے پڑے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے کچھ دیکھا تو بے ہوش ہوا تھا؟ وہ کیسے بے ہوش ہوئے؟ ہاں، موسیٰ علیہ السلام نے کچھ دیکھا تھا، تجلی دیکھی تھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی، لیکن دیدار نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر ٹھہر نہیں سکا تھا، برداشت نہیں کر سکا تھا، بے ہوش ہو گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ 100 آدمی مرے پڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے میرے مولا اگر میں واپس چلا گیا اپنی قوم میں ان آدمیوں کو چھوڑ کر تو مجھے قوم کیا کہے گی، وہ آدمی کہاں چھوڑ آئے؟ اے اللہ ان کو زندہ کر دے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو زندہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں واپس آئے۔ یہ اس کا دوسرا سٹیپ تھا، یعنی پہلے سٹیپ میں ابراہیم کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، اے اللہ تعالیٰ تو اپنی قدرت دکھا، تو مردوں کیسے زندہ کرتا ہے۔ اس کا دوسرا حصہ موسیٰ علیہ السلام کی طلب دیدار ہوئی، جب وہ اس میں ناکام ہوا، بے ہوش ہو گیا، سلسلہ آگے بڑھتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آتا ہے۔ ادھر خواہش تھی موسیٰ علیہ السلام کی کہ میں اللہ تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ادھر اللہ تعالیٰ کو خواہش ہوئی، اے حبیب تو میرے پاس آ، میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں۔ معزز ناظرین سامعین، میں یہاں آیات قرآنی یا احادیث مبارکہ کا بیان نہیں کروں گا، کیونکہ وہ علماء کرام کرتے رہتے ہیں، آیات میں بھی دیتے ہیں اور حدیث مبارکہ بھی جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول بھی آ جاتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی قول آ جاتا ہے۔ میں وہ باتیں نہیں کروں گا، میں صرف ایک سلسلے کی بات کرتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میرے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ مجھے کوئی جاننے والا ہو، تو میں نے اس خلق کو پیدا کر دیا۔ جب خلق کو پیدا کیا تو چاہت تھی مجھے کوئی جانے،
تو اس کے جواب میں جب انسان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں اللہ تعالیٰ کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں جاننا چاہتا ہوں، تو تدریج شوق پیدا ہوا، حضرت ابراہیم سے شروع ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہوا۔ اگر اس پوری کائنات میں کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کو دیکھنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو جاننے والا نہیں ہے، تو وہ جہاں سے سلسلہ شروع ہوا تھا کن تو کنزن مخفین، وہ کیسے پورا ہوا؟ معزز ناظرین سامعین، باتیں بہت کی جا سکتی ہیں، لیکن اصولی بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دل کی آنکھوں سے دیکھا، کچھ کہتے ہیں نہیں انہی آنکھوں سے دیکھا، کچھ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول پیش کرتے ہیں کہ انہی ساری آنکھوں سے دیکھا، خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا قول پیش کرتے ہیں جو انہوں نے قرآن شریف کی آیت مبارکہ لا تدرک الابصار سے اخذ کیا تھا، جس کے تحت قائم کیا تھا۔ دیکھو ہمارے پاس قرآن مجید ہے جو کہ کلام اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا وہ ہو گیا، ہمارے سامنے ثبوت آ گیا، اور اسی گواہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے دی کہ یہ کلام اللہ ہے، ہم نے مان لیا کہ یہ کلام اللہ ہے۔ دوسری گواہی بھی ہونی چاہیے تھی نا، کہ ہم میں سے بھی اس کی گواہی دیتا تو اس کے لیے وہی سردار الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی گواہی ہے کہ انہوں نے اپنے رب کو دیکھا اور اپنے سر کی انہی آنکھوں سے دیکھا اور ہمیں آ کر بتایا۔ معزز ناظرین سامعین، بحثیں بہت ہو سکتی ہیں، باتیں بہت ہو سکتی ہیں، لیکن حقیقت کا تقاضا یہی ہے، کائنات کے اس بنانے کا اور اس کا ترقی کرنے کا، سب کا اس کا نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے کہ کوئی تو ہو جو کہ اللہ تعالیٰ پر گواہی دے سکے، ہاں میں نے اللہ کو دیکھا ہے۔ یہاں پر ایک بات کی جاتی ہے کہ یہ نگاہ اللہ تعالیٰ کا گھیراؤ نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ کا مکمل طور پر نہیں جان سکتی۔ یہی بات جب جنت میں سب جنت میں چلے جائیں گے، سب اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کیا میں نے تم پر تمام نعمتیں جو میں وعدہ کیا تھا پوری کر دی؟ تو علماء کرام میں سے کچھ لوگ کہیں گے یا اللہ ابھی ایک وعدہ باقی ہے۔ کون سا وعدہ؟ اے اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں اپنا دیدار کرانا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا۔ اس وقت تو یہی مخلوق ہی ہوگی نا، مدارج کو چھوڑیے کیا درجہ ہوگا، کون سا عالم ہوگا، لیکن خدا تو خدا ہوگا اور مخلوق مخلوق ہی رہے گی، جہاں بھی رہے گی مخلوق ہی رہے گی۔ لا تدرک الابصار میں سارے آ جائیں گے، جنت والے بھی آ جائیں گے، دوسرے بھی آ جائیں گے۔ اگر اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں تو اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے والا اس کا کوئی شاہد ہونا چاہیے تھا، جو کہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایسی ہے جنہوں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے اور ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔